اس کو پڑھنے کا دل نہیں کرتا، عمل میں سستی ہے۔ بھائی ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر رہا ہوں، ذکر کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سب کہہ لو سبحان اللہ، کیا بتائے، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی، دنیا بھر کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ آپ نے لاہور، پشاور، کراچی نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر کمائی کی۔ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا، آپ کی زبان ذاکر ہو گئی، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والی ہو گئی۔ بھائی ہماری تسبیحات تو 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے شروع ہو جاتی ہے، الحمدللہ، باقی جتنا مرضی ہے، باقی یہ دودھ اور شہد ہے جتنا مرضی پی لے، الحمدللہ۔ میں اپنے حضرت کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہے، اے صاحب پوچھنے لگے، میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، فرمانے لگے وقفے سے کر لیا کریں، اور ایک جب یاد آ جائے چلتے پھرتے 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا، الحمدللہ کہہ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اللہ اکبر کہہ لیا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا، ان میں سے بدل کر کوئی بھی نیک کلمہ پڑھتے رہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ تو زبان کا ذکر ہے، اور دل کا ذکر وہ دل کا دھیان ہے اپنا۔ ہمارے مشائخ کے ہاں اور بھی نیک مبارک طریقے ہیں، لیکن میرے حضرت جامع شفیع فرمائے لگے، ذکر قلبی کا خلاصہ توجہ اللہ ہے، توجہ اللہ، کہ دھیان اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف لگا رہے، کہ آدمی ہر وقت یہ سوچے کہ مجھ سے کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو، بس سمجھو اس کا دل عرش پر پہنچا ہوا ہے، الحمدللہ۔ دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دل میں یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ مجھ سے کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اور منشا کے خلاف نہ ہو، اب یہ دکان میں بیٹھ کر جنت میں بیٹھے ہیں، الحمدللہ، ان کا دل عرش پر پہنچا ہوا ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، پڑھنے کو دل نہیں کر رہا اور پھر پڑھ رہے ہیں، اس میں ثواب زیادہ ملے گا۔ کتنا آسان سا طریقہ بتلا دیا، دیکھو کوئی مشکل تو نہیں ہے، چلو جب یاد آ جائے سبحان اللہ، چاہے طبیعت بجھی ہوئی ہو پھر بھی اللہ پاک کا پیارا نام لے لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اس لیے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، شوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا، اس میں تو کچھ شوق کا بھی دخل ہے، بندگی یہ ہے طبیعت نہیں چاہ رہی پھر اپنے آپ کو چمٹا رکھا ہے، اصل بندگی ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ رب کا در نہیں چھوڑنا ہے، ہاں جھولی پھیلائے رکھنی ہے اور کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ دنیا فانی، ان کا ہر حال فانی ہے، یا کرنا آپ اپنے ان فانی حالات کو بس اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر ان کو فنا سے نکال کر بقا کی طرف لے جائیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، تکلیف فانی ہے لیکن اللہ اس پر صبر کی توفیق عطا فرما دیں، اس پر جو اجر ملنے والا ہے وہ باقی ہے اور وہ نہ ختم ہونے والا ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ہاں اس لیے گھبا کرنے والے ہیں، الحمدللہ، ہاں معافی مانگتے رہے۔ ہمارے ہر شاہ کی محتصر بڑوں کا فیض ہے یہ سب، الحمدللہ۔ فرمائے لگے آگے کوئی غلطی ایسی ہے چھوٹ نہیں رہی تو فرمائے توبہ بھی نہ چھوٹے، توبہ بھی نہ چھوٹے، اللہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے،
اور دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے اوپر نفس و شیطان حاوی ہے، آپ میری مدد فرمائیں، آپ مجھے اس کے مقابلے میں غالب فرمائیں اللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ بہرحال اللہ تعالیٰ میں قریب مرنے والی ہوں یہ خیال ہے بس۔ اللہ بہرحال موت تو سفر سب کے ساتھ، لیکن مایوس نہیں ہونا ہے الحمدللہ۔ ہاں میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے حضرت میں موت کا مراقبہ کرتا ہوں، مراقبہ موت تو آگے ہاں تو میرا دل پریشان ہو جاتا ہے اگر مرنے کا سو پر فرمایا مرنے کے بعد جنت بھی تو ہے نہیں آپ جنت کا تصور کر لیا کریں یا اللہ موت کے بعد اللہ خاتمہ ایمان فرما دے، آگے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں استقبال کے لیے کھڑی کریں، ان کو آپ سوچ لیا کریں آگے۔ ہاں الحمدللہ ہاں جنت کی نعمتیں وہاں پر الحمدللہ۔ اللہ یہاں بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ یہ مری میں آپ چلے جائیں یہاں اور جہاں بھی میں آ رہا تھا رستے میں یاد رکھنا یہ نہر کے اوپر دونوں طرف وہ درخت لگے ہوئے، ہریالی سبزہ پھل پھول یاد رکھنا۔ میں برطانیہ کے سفر میں تھا، غالباً کہاں جا رہا تھا میں خیال ہے بہرحال گاڑی کے ذریعے ہے جا رہا ہے، لیکن راستے کے دونوں طرف ہریالی آگے یوں لگ رہا جیسے کوئی سبز رنگ کا کوئی فرش بچھا رکھا ہے۔ یہ دنیا فانی، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں اللہ پوری دنیا کے بادشاہ مل جائیں ایک پھول کی پتی نہیں تیار کر سکتے آپ دیکھ رہے ہیں رنگ برنگے پھول ان میں عجیب ہے جاذبیت ہے اور کشش میں رکھی ہے۔ یہ نرسری ہیں، یہاں پر آپ چلے جائیں یہ پتوں کی طرف جائیں تو وہاں نرسری کا سلسلہ لگا رہتا ہے۔ یہ پھول بوٹے یا آگے ان کی یہ سب رونقوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ نے صرف ان کی ہریالی کو نہ دیکھیں، اس ذات کو دیکھیں جنہوں نے ان میں ہریالی پیدا کی ہے الحمدللہ۔ پھر آپ کو یہ دیکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ پاک کی ذات الحمدللہ ہم جہاں بھی آپ سیر کے لیے جائیں تو وہاں پر ہم کو کوئی حرج نہیں، جانے میں کوئی حرج نہیں۔ قل سیروا فی الارض یسیروا فیہا لیالی ایام وآمنین، لیکن وہاں پر بس اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانے ہم کی ایک ہمارے بزرگ فرمانے لگے نا مخلوق کی عظمت کو دیکھ کر خالق کی عظمت کو پہچانے، یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھ کر اس ذات کو پہچانے جو ان کو پیدا کرنے والی ہے ان کو پہچانے، پھر آپ کی سیر یہ سیر اللہ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ۔ ہریالی کو دیکھیں بس زبان پر سبحان اللہ کا لفظ آ گیا، بس آپ کے سیر کا مقصد پورا ہو گیا الحمدللہ۔ یہ نہیں کہ فوراً تصویروں میں لگ جائیں، وہ خیر ادھر کر رہے ہیں گناہ کام میں لگ جائیں، نہیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی میں ملیشیا میں تھا، کوالمپور میں تھا، کوالمپور میں وہاں جمعہ کا دن تھا تو وہاں ایک بڑی عمارتیں ہیں تو بڑی پہلے تو دنیا کی وہ بڑی عمارتوں میں اب خال دبئی میں ہے وہ بڑی عمارت ہے۔ مجھے ساتھی لے جانے لگا کہ چلو آپ کو یہ دو بڑی عمارتیں دکھاتے ہیں، باہر گاڑی سڑک کے اوپر لے آئے، لیکن مجھے دور سے اندازہ ہو گیا کہ وہاں پر آگے وہاں پر پھسلنے کا اندیشہ ہے، کوئی غلط نظر پڑ جائے آگے دور سے اندازہ ہو گیا۔ بس میں نے فوراً ہمارے قاری ظاہر صاحب گاڑی جا میں نہیں واپس کرو گاڑی، واپس میں نہیں جانا ہے، واپس کرو، واپس آ گیا۔ میں کہا بھائی اللہ تعالیٰ وہاں جاؤں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بھول ہو جائے، نفس اور شیطان پھسلا دیا کرنا، یہ میں کمزور آدمی ہوں، میں نہیں بس پیچھے رہ گیا، بس واپس آ گیا اپنی رہائش گاہ میں۔ پھر وہاں پر پھر پاکستانی مسجد تھی کوالمپور میں، وہاں پر جمعے کا بیان تھا، پھر ہم نے میں جمعے کی تیاری کر کے پھر وہاں چلا گیا۔ میں کہ چلو بلڈنگیں نہ دیکھیں، اس سے یہ پہاڑ اس سے بھی اونچے ہیں، اللہ وہ دکھا رہا تھا الحمدللہ، یہ آسمان سب سے اونچا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں سیر کے لیے جائیں، بس وہاں پر اپنے جہاں تک ہو سکے اپنی نظروں کی حفاظت، ہاں ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھیں۔ ہمارے بزرگ استاد نصیحت فرماتے ہر ایک کی بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہر اچانک نظر پڑ جائے ویسے ہی معاف ہے، لیکن بس اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پر غلط نظر نہ ڈالیں، بس اور وہ اللہ کا شکر پہلے بھی عمل ہوگا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اللہ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے 2 جمعے سے گڑا کھل نہیں رہا تھا، اب اللہ نے آج الحمدللہ کچھ بہتری آ گئی ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ کہ بس اس کی مہربانی اس کا کرم۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ تھا وہاں گڑا بند تھا، وہ سپیکر بھی نہیں تھا، پھر پوری آواز پہنچانی، تو پھر میں نے ایک بیٹے کو پاس کر بلکہ وہاں گاؤں کی مسجد میں فجر کی نماز کے بعد میں کوشش کرتا ہوں، گاؤں میں جب فجر کی نماز پڑھتا ہوں تو اس کے بعد درس دیتا ہوں الحمدللہ۔ معمول ہے، تعلیم کے زمانے سے تقریباً ہے، رات کو عشاء کی نماز پڑھتا تھا تو پھر فضائل اعمال کی تعلیم کرواتے، یہ میرے الحمدللہ یہ صحت کے زمانے میں یہ معمول رہا، ایک عرصے تک رہا الحمدللہ۔ اب کوئی طبیعت میں کمزوری ہے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، لیکن پھر بھی آپ ہر کی دعاؤں سے جب یہاں بیٹھتا ہوں یوں لگتا ہے جیسے بالکل کوئی بیماری ہے ہی نہیں، الحمدللہ کہ اس کی مہربانی الحمدللہ۔ ڈاکٹر حضرات تو صرف بیچارے وہ بھی دوا کے ذریعے بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ دعائیں ہیں، یہ بھی میں کروں، یہ بھی دواؤں کی روح ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ہمارے نیک ڈاکٹر صاحبان بیچارے وہ بھی شفا فرماتے ہیں، بیچارے فکر مند رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ پاک کی ذات جہاں تک ان کے بس میں ہے اسباب کے درجے میں وہی بیچارے پوری رہنمائی کرتے ہیں الحمدللہ۔ یعنی آخر حدیث میں بھی آتا ہے تداوو یا عباد اللہ، تداوو یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو تم علاج معالجہ کرواؤ، علاج کرانا سنت ہے۔ اگر مریض کو ثواب مل رہا ہے تو ڈاکٹر کو بھی علاج کرنے پر ثواب مل رہا ہے الحمدللہ۔ ہاں یہ سارا نظام خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ میرے بیٹے حادثہ پیش آیا، ہم تو ایک پٹی نہیں کر سکتے، ہم کو یاد کرنا ہے، اب یہ ساری خدمت ہمارے نیک ڈاکٹر صاحبان کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے یاد رکھنا ہے۔ ایک مریض کتنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ، جو گھر میں خدمت کر رہے ہیں وہ اجر و ثواب الحمدللہ وہ کما رہے ہیں، کوئی ان کو طہارت کے لیے لے جا رہا ہے الحمدللہ وہ سب ثواب کما رہے ہیں، کوئی بچے آگے پیچھے لے کر جا رہے ہیں، سب ثواب کما رہے ہیں۔ مریضوں میں یاد رکھنا، میں ہسپتال میں گیا، وہاں بیٹے کے پاس بھی 7 آس پاس مریض تھے، ان کی بھی خیر خیریت معلوم کی کہ یہ بھی ہمارے اپنے ہی بچے ہیں، اپنے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے بھائی نیک لوگ گزرے ہیں، مجھے صاحب نے بتلایا یہ گلاب دیوی ہسپتال ہے، بہت پہلے کی بات ہے، تعلیمی کے زمانے میں کسی نے بتلایا گیا، یہاں ایک صاحب ہیں آگے ہر روز کسی وارڈ میں آ کر بس سب کی خیریت معلوم کرتے ہیں، خیریت الحمدللہ، حالانکہ کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق، بس اللہ تعالیٰ کی رضا کری، روز کسی وارڈ میں آ کر بس سب کی خیریت معلوم کرتے ہیں۔ اور پھر بیچارے کوئی اپنے یعنی ملازم ہیں، مہینے کے بعد تنخواہ ملتی ہے، اس سے آگے حسب توفیق جو غریب لوگ ان کی تھوڑی تھوڑی خدمت کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو بھائی یہ اللہ ہر ایک مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے، یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس بہانے سے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت سے نوازے الحمدللہ۔ کتنے لوگ ہیں چلتے چلتے بالکل راہگیر راستے کی نیکی الحمدللہ، یہ آخرت میں پردے اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، 1 نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، 1 نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے، ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے۔ میری تبلیغی جماعت میں 25 دن کی تشکیل ہوئی ہے، مجھ کو جب اعلان اور بیان کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے تو میں بول نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس حالت سے بہت پریشان۔ بھائی آپ
بولتے وقت یہ نیت کر لیں کہ میں اللہ کے لیے بول رہا ہوں، یا رکھنا آگے مجمع کے لیے نہیں بول رہا، اللہ کے لیے بول رہا ہوں بس الحمدللہ۔ پھر بس جب یہ نیت کر لی پھر چاہے ٹوٹے پھوٹے بول ہوں جیسے مرضی انشاءاللہ اللہ ان میں اثر ڈالیں گے ہم، اللہ کی رحمت آتا ہے۔ مجمع کیا کہے گا، اب مجھ سے غلطی ہو جائے گی، میرے بول کو ٹوٹے پھوٹے ہوں گے، مجمع ہنسے گا، نہیں ہنسنے دو ان کو، یا کرنا آپ رب کریے بولیں بس، آپ یہ نیت کر لیں، پھر آپ دیکھیں کیسے انشاءاللہ پاک کی ہمت عطا فرمائیں گے آپ کو الحمدللہ۔ ہوتا ہے شروع میں کچھ جھجک ہوتی ہے، آہستہ آہستہ پھر اللہ پاک وہ جھجک بھی ختم کر دیتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں حاجی نصر الدین صاحب تھے، بالکل غیر عالم، نادرہ قرآن پائی پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن جب بولتے تھے بالکل ان کو چپ کرانا ہی مشکل آ کر ایسا بہترین بیان کر دیا کرتا، بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں۔ ایک جملہ مجھے ان کا اب تک یاد ہے، کہنے لگے میرے کان تم سے زیادہ قریب ہے، میرے کان تم سے زیادہ قریب ہے، یا کرنا کہ میں سب سے پہلے اپنے کانوں کو سنا رہا ہوں پھر تمہیں سنا رہا ہوں، یار کتنی پیاری بات الحمدللہ۔ تو بس آپ مجمع کریے نہ بولیں، رب کریے بولیں، ہاں اس میں پھر ٹوٹے پھوٹے بول، اب آپ دیکھ لیں اس سرحد کے بوڑھے بوڑھے حضرات بھی جماعت میں بالکل چاہے اردو کے صحیح لفظ بھی نہیں بول سکتے، لیکن بس ان کے ٹوٹے پھوٹے کلمات میں اللہ نے مبارک اثر رکھا ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمایا ہے، اس لیے رب کا در نہیں چھوڑنا اور ان کی رضا کے لگے رہنا انشاءاللہ، اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ ہاں بس کھڑے ہو جائیں بس آپ الحمدللہ، ہاں کچھ نہ بولیں، اگلے دن پھر کھڑے ہو جائیں، پھر آگے انشاءاللہ 2 دفعہ بولیں، 3 دفعہ بولیں، بس آہستہ آہستہ اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ کو وہ جھجک ہوتی ہے شروع میں ہے، آہستہ آہستہ پھر وہ ختم ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ پھر بھی انشاءاللہ اخلاص سے جو ٹوٹے پھوٹے بول ہیں ان کا نیک اثر ہے انشاءاللہ۔ ہاں میری زندگی میں بہت زیادہ مسائل ہیں، ایک ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی آپ کی زندگی تو بھائی بڑی اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے، رجوع الی اللہ سے بھری ہوئی ہے الحمدللہ۔ مسائل تو مانگنے کے لیے آتے ہیں، جھولی پھیلانے کے لیے، بس اللہ ایک مسئلہ ختم کرتے ہیں، اللہ دوسری جھولی شروع کر دیتے ہیں آپ کی الحمدللہ، اور پھیلاؤ جا کر اللہ۔ دریں دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد، یا کرنا اس دنیا میں کوئی بھی بے غم نہیں ہے، یا کرنا ہاں ہر گھر میں حالات ہوتے ہیں، ہاں حالات کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ ایک بھائی کتنا اچھا جملہ فرمائے لگے، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے، لگتا ایسا ہے اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے، چاہت یہ ہے کہ میرے بندے کسی نہ کسی بہانے سے میرے سامنے جھولی پھیلائے رکھے، مت یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہم نے، اس لیے اللہ پاک کی ذات آپ دیکھ لیں ہر گھر میں اللہ پاک کوئی نہ کوئی حال لاتے رہتے ہیں اپنا، جس کی وجہ سے خود بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی دعا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل یہی ایک بہت بڑی مصلحت یا اپنا حالات کی ہے لگ رہا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی میں ہے، ہاں رب قدر نہیں چھوڑنا۔ ہاں یہ مسائل نہ ہوتے تو پھر تو بے فکری پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ان کو مانگنا، جھولی پیسہ پھیلانا یہ بہت پسند ہے الحمدللہ۔ ہاں یہ لیے گھبرائے نہیں، حالات میں خوش بختی ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائیں اور مانگنا شروع کر دیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ گھڑیاں سب اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہیں الحمدللہ۔ ہاں جس کی وجہ سے توجہ اللہ آخرت کی فکر کم ہوتی ہے، بھائی نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی آخرت کی فکر ساتھ لگی ہوئی ہے انشاءاللہ۔ مسائل پر صبر کیسے کیا جائے عرض کرتا رہتا ہوں بھائی، اللہ تعالیٰ اپنی حالات میں صبر کی نشانی بتلا دوں، بس حالات میں صبر کی نشانی یہ ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، بس الحمدللہ دعا کی توفیق مل گئی ہے آگے۔ ہاں چاہے دل غم زدہ، چاہے دل رو رہا ہے غم زدہ ہے اگر، لیکن بس زبان پر چلو کم از کم ایک مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، ایک مرتبہ دعا کہ یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ اس پریشانی تکلیف میری مدد فرما، بس سمجھو اللہ نے آپ کو صبر کی توفیق عطا فرما دے گی۔ چاہے دل غم زدہ ہو، رو رہا ہو، الحمدللہ جھوڑی پھیلائے رکھنی ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے
ہر حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نا، ہر پریشانی تکلیف کی ایک گھڑی مقرر ہوتی ہے، ایک وقت مقرر ہوتا ہے، بس جب وہ گھڑی آ جاتی ہے، وہ پوری ہو جاتی ہے، اللہ پھر وہی اللہ خوش کہتے ہیں۔ ہمارے بھائی بیرون ملک وہ جیل میں تھے، یاد رکھنا، اب 3 سال قید رہے، ابھی عید کے دن رہا ہوگا، وہ گھر پہنچے آگرہ لگا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اب ان کو یاد بھی نہیں آئے گا میں کبھی جیل میں رہوں یا کرا لگا اللہ تعالیٰ۔ اور یہ جتنا وقت ہوتا ہے پریشانی تکلیف کا، اگر اس میں دعا کی توفیق مل رہی ہے، بس سمجھو یہ اجر و ثواب سے بھرا ہوا الحمدللہ۔ ہاں، ہر گھڑی کا ایک وقت مقرر ہے، اگر ہم بس اللہ مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اب بیٹے سے میرا کر رہا تھا، آپ 4 پائی پر ہیں، آہستہ سب صحت زخم ٹھیک ہو رہے ہیں، مگر دیکھو اب ایک وقت آئے گا کہ آپ بالکل چلیں گے پھریں گے، موٹر سائیکل پر بیٹھ کے پھر مدرسے جائیں گے، آ جائیں گے۔ لیکن یہ جتنا وقت ہے یہ سب اجر و ثواب کا ہی ہے الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کا راز کیا ہے؟ بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تقوی ہے بھی ہے کہ نہیں، یاد رکھنا یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم، یاد رکھنا ہے، یہ تو آپ حضرات کا حسن ظن ہے، یاد رکھنا۔ باقی میں بھی آپ میرا حسن ظن تو یہی ہے، آپ سب کے سب متقی ہیں الحمدللہ، اللہ سے ڈرنے والے، یاد رکھنا، اور میں بھی آپ کے ساتھ محتاج ہوں الحمدللہ۔ ہاں، اللہ بچائے، دعوے سے بچائے، فخر سے بچائے، خود بینی سے اللہ تعالیٰ بچائے، یا کرنا اللہ اس خیال سے بچائے کہ میں کچھ ہوں یا نہیں، کچھ نہیں، یا رکھنا، بس جو کچھ ہے بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ان کی مہربانی ہے، اور وہ سب پر ہی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے ہمارے حرم مفتی حسن رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع کے بانی سکر میں وہاں ریلوے اسٹیشن پر اترے تو مجمع آیا ہوا استقبال کے لیے، تو حضرت اپنے بیٹے حضرت مولانا عبدالرحمٰن شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمانے لگے، فرمائے کہ لوگوں کو شبہ ہو گیا ہے کہ محمد حسن کا دین سے کچھ تعلق ہے، یاد رہا کہ لوگوں کو شبہ ہو گیا ہے کہ محمد حسن کا دین سے کچھ تعلق ہے، اور میں دیکھو اس شبے کی وجہ سے یہ کتنی محبت فرما رہے ہیں۔ پھر بطور تواضع کے فرمانے لگے کہ ہم دین پر حقیقی طور پر عمل کریں گے، پھر اللہ کتنی عزتوں سے نوازیں گے، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ دین کی برکت سے ہر جگہ عزت ہے، مسجد میں بھی ہے، مدرسے میں بھی ہے، دکان میں بھی ہے، دفتر میں بھی ہے۔ آپ دیکھ لیں، دکان میں ایمانداری ہو، لوگوں میں نیک نامی آ جاتی ہے کہ فلاں حاجی صاحب سودا خریدے وہ بڑے ایماندار ہیں، فلاں افسر ایماندار ہے۔ دین کی برکت سے ہر جگہ عزت یاد رہنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہاں بھی اور آخرت بھی یاد رہنا۔ ہمارے محکمہ زراعت میں ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، افسر ہیں، یاد رہنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، لیکن جہاں بھی وہ ضلع میں جاتے ہیں تو بڑی ایمانداری کے ساتھ خدمت، اب لوگ ان کے دیوانے آنے لگا، ان کی خدمات کی وجہ سے محبت احترام یاد رہنا ہے۔ اور پھر حکومت نے بھی ان کو پنجاب میں پتہ نہیں کتنے ضلع ہیں، اب تو پہلے 36 ضلع تھے، اب شاید زیادہ ہوں، وہ ایمانداری کے اعتبار سے اپنے 36 ضلعوں میں پہلے نمبر پر آئے، اپنے محکمے میں پہلے نمبر پر آئے، اور پھر ان کو انعام بھی دیا۔ تو میں ان سے کر رہا تھا، دیکھو یہ ایمانداری کی برکت سے آخرت میں تو ہے عزت، اللہ نے دنیا میں عزت فرما رکھی الحمدللہ۔ پھر کر دوں مدرسہ سیکھنے کی جگہ، عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے الحمدللہ۔ ہاں، ہر جگہ اللہ نے اپنی خوشی کے بہانے پھرا رکھے ہیں۔ آپ اپنے والدین، اگر آپ دکان میں ہیں، دفتر میں ہیں، والدین کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں والدین مدرسے میں داخل نہیں کروا، نہیں، آپ کا مدرسہ دکان میں ہے نا۔ کتنی حدیث ہے جن پر عمل کرنے کا موقع آپ کو دکانیں ملے گا، کتنی حدیث ایسی جن پر عمل کرنے کا موقع دفتر ملے گا، یاد رکھنا۔ ہاں، یہ جو خدمت خلق کی جو نیکی ہیں میرا کروں، یہ تو ہر جگہ اللہ نے پھیلا رکھی ہے اور موقع نصیب فرما رکھا الحمدللہ۔
اس لیے ہاں انشاءاللہ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا میں جو اللہ نے ہمارے لیے اللہ نے جو اللہ نے اپنا حال نصیب کر دیا، روزی کا بہانہ نصیب کر دیا، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی اور وہیں اور اپنی جنت کمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کا راستہ وہ ہمارے ایک ایک سانس کے ساتھ چھپا ہوا ہے الحمدللہ، وہ کوئی گھنٹوں کے ساتھ نہیں، وہ سیکنڈوں کے ساتھ چھپا ہوا ہے الحمدللہ۔ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے ہمارے بزرگ بھائی تشریف لائے، کہاں سے، اب بظاہر بارش بھی ہو رہی لیکن اس کے باوجود بیچارے پہنچے الحمدللہ۔ یہ کون سی چیز؟ اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر آئی سب کو الحمدللہ۔ اس لیے میرے حضرت فرمانے لگے مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے الحمدللہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ یغلہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربان، حتیٰ کہ جو کفار ہیں، یاد رکھنا حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد ولا فطر الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ کفار ہیں، یہ بھی فطری طور پر مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، بس اللہ سب کو اللہ ہدایت نصیب کرے۔ فلسطین کے لیے اب آپ دیکھ رہے ہیں مظاہرے یہاں شاید نہیں ہوئے جتنے امریکہ میں ہوئے، برطانیہ میں ہوئے، یا اللہ، اور دل میں کئی بار یہ خیال آ رہا تھا کیا معلوم، فرمایا ان کو اس ہمدردی کی برکت سے اللہ ان کا خاتمہ ایمان پر فرما دے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب پرہیزگار انشاءاللہ، تقوی کا معنی ہے نا اللہ سے ڈرنا الحمدللہ۔ آپ اپنی دکان میں ڈر رہے ہیں، دفتر میں ڈر رہے ہیں، متقی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، تقوی کا سادہ سا مفہوم جو جلالین شریف میں بھی ہے، تقوی کہتے ہیں امتثال بالاوامر واجتناب عن النواہی، بس کہ اوامر کو بجا لانا، کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، جن سے بچنے کا حکم دیا ان سے اپنے آپ کو بچانا، بس پھر آپ سب متقین الحمدللہ۔ اور ہے اللہ کا شکر ہے، زبان سے سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ اب جھوٹ سے بچ رہے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی معافی مانگ لی، بس یہ زبان کا تقوی لگا ہے۔ راستے میں چل رہے ہیں، اپنی نظروں کو جھکا لیا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کوئی سامنے کوئی فحش تصویریں بھی ہوں نہ دیکھا کریں، اچانک نظر پڑ جائے ویسے ہی معاف ہے، لیکن بس قصداً نہ دیکھا کریں، یاد رکھنا۔ خام کی پریشانی، خیالات منتشر ہوں گے، یاد رکھنا، کیا فائدہ لگا۔ بد نظری نام ہی بے سکونی کا ہے، ہاں، اور نظروں کو جھکا لیں، اس میں سکون ہی سکون ہے۔ نہ کسی چیز پر نظر پڑے گی، نہ کوئی خیال دل میں آئے گا، نہ کوئی پریشانی دل میں ہوگی، اور دل سکون سے بھر جائے گا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ تعالیٰ کانوں سے نیک بات سن رہے ہیں، یہ کانوں کا تقوی ہے الحمدللہ، اللہ کی رحمت ہے۔ پاؤں سے آپ نیکی اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں الحمدللہ، یہ پیروں کا تقوی الحمدللہ، آپ کے پورے جسم کا تقوی الحمدللہ۔ تو متقی تو بھائی آپ سب ہیں، اللہ مجھے بھی اللہ آپ کے ساتھ اللہ اس کا ذرا نصیب فرما دے، ہاں اللہ عجوب سے بچائے، فخر سے بچائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگ حضرات ہیں، ان کے سامنے کوئی تعریف کلمہ کہہ دے آگے، ہاں وہ ان کا اثر نہیں لیتے، یاد رہا، ہاں فرمائے تعریف تو رب کی ہے، یاد رہا، ہاں جو کچھ ہے یہ انہی کی مہربانی کا صدقہ ہے، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ہاں وہ اپنی تعریف کی طرف دھیان نہیں جاتا، وہ رب کی تعریف کی طرف ہے، کہ بندوں میں جو بھی خوبیاں ہیں وہ رب کی عطا ہے الحمدللہ، بس الحمدللہ۔ اور جب آپ نے خوبی کی نسبت رب کی طرف کر دی، پھر انشاءاللہ پھر نہ عجب رہے گا نہ فخر رہے گا الحمدللہ، اور پھر سب کچھ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا انشاءاللہ الحمدللہ۔ ہاں اس لیے لوہی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ، یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ فضل کا معنی احسان بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور ایک معنی ہے لوہی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر فضل ہے۔ فضل کا مطلب یہ ہے اے اللہ تو نے ہمیں سب کچھ دیا اور ہم نے آپ کو کچھ نہیں دیا۔ کیسی پیاری بات، اے اللہ تو نے ہمیں سب کچھ دیا اور ہم نے آپ کو کچھ نہیں دیا، ہم نے کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ عافیت سے رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے۔
میری بہن کے ہاں اولاد نہیں ہے، دعا کر، اللہ سے خوب دعا ہے، جھولی پھیلائے رکھنی ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ مجھے مرکز میں ایک بھائی ملے، کہنے لگے مجھے 30 سال کے بعد نے بیٹا عطا کیا، مرکز میں وقت لگا رہے تھے، جامع مدنی میں تشریف لائے کہ مجھے 30 سال کے بعد بیٹا عطا کیا۔ میں بھاول نگر جلسے میں تھا، وہاں ایک بوڑھے آدمی، چھوٹے چھوٹے بچے، کہنے لگے مجھے جوانی میں نہیں، یہ اب بڑھاپے میں عطا کیا۔ کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ یہاں ایک بھائی ہمارے ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں، ان کو ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی، اولاد نہیں ہو سکتی، بیچارے آتے رہتے تھے، میں بھی ان سے تسلی کے لیے کرتا رہتا کہ نہیں بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا، الحمدللہ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر حضرات وہ ظاہری اسباب پر ان کی نظر ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک کی ذات تو اسباب سے بالا ہے۔ آپ جھولی پھیلائے رکھنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مہربانی فرمائی، اب ان کے 4 بچے ہو گئے مہاجر، پہلے 4 بچے تب تو نہیں، شاید مجھے کافی عرصہ ہو گیا میرے 4 بچے ہوں گے۔ تو بھائی ہاں مایوس نہیں ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ تقریباً ہوئی گئی پرچیاں ہیں، چلو بھائی یہ میرا آپ کو کچھ ہمارے مہمان ہمارے بھائی ہیں، عصر کے بعد ان کے لیے پہنچنا مشکل ہوتا ہے، تو ان کے لیے پھر میں عصر سے پہلے بھی کچھ تھوڑی سی مجلس، آج دن بڑے ہیں تو موقع مل جاتا ہے الحمدللہ۔ سردیوں میں ذرا دن اور چھوٹے ہو جاتے ہیں، پھر جتنا موقع ملتا ہے، ورنہ پھر عصر کے بعد پھر ہو جاتی ہے۔ میرے حرج زندہ ہوتے تو پھر میں عصر کے بعد جامع شفیہ ہوتا ہے، اب یہ بھی حرج کا ہی فیض ہے الحمدللہ، بڑوں کا ہی فیض ہے۔ عرصہ دراز سے یہ بات مشہور ہے، گھر میں مغرب کی اذان کے بعد جھاڑو نہیں لگانا چاہیے صفائی کے لیے، کیونکہ ایسا کرنے سے گھر میں نحوست پیدا ہوتی ہے۔ نہیں، بس یہ غلط خیال ہے الحمدللہ، ایسی کوئی بات نہیں الحمدللہ، جب بھی ضرورت ہو گھر میں اپنی صفائی کر سکتے ہیں الحمدللہ، ایسی شریعت میں کوئی قید نہیں ہے، صحیح ایسے ہی ہے بالکل۔ ہاں نہیں بالکل، یہ کچھ اپنے خیالات ہیں اگر، ہاں لہٰذا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، جب موقع ملے، بلکہ آئے جو 10 محرم کو خاص وہ قبرستان جاتے ہیں، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، ہاں وہ تو جب بھی قبر میں کوئی ضرورت ہو کو ٹھیک کرنے کی، اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، خاص دن مقرر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے اللہ۔ کوئی چلے جاتے ہیں بیچارے خاص 10 محرم کو، ورنہ خاص 10 محرم کا کوئی خاص دن کی تعین نہیں ہے، وہ تو جب موقع ملے قبرستان جائیں، اپنے گھر والے ہیں، والدین جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں، اقربا رشتہ دار مسلمان، ان کے لیے جا کر دعائیں مغفرت کریں۔ ہاں کسی کوئی خبر کوئی تھوڑی بہت کوئی اس میں کوئی فرق آ گیا تو آپ ٹھیک ہے اس کو سیدھا کر سکتے ہیں، اس کو مٹی والا ڈال سکتے ہیں، وہ کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن خاص دن کی تعین ٹھیک نہیں ہے اگر۔ ہاں ایسے سبیل وغیرہ جو خاص سبیل لگاتے ہیں، یعنی وہ بھیات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو روزہ تھا جاگنا، آپ اس سنت پر عمل کرے جاگنا، اور آپ شربت پی رہے ہیں خوب، یہ میٹھی میٹھی مخال بھائی چیزیں ہیں، وہ نہیں بھائی، ان کی جو مشقت والا عمل ہے آگے اس کو بھی دیکھیں الحمدللہ۔ بہرحال اللہ ہم سب کو اللہ پاک کی ذات نیک راہوں پر رکھے، انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے انشاءاللہ۔